اور ہم ووٹ کاٹنے والے ہو گئے اور یہ ووٹ لینے والے ہو گئے ہیں. کسی کی بپوتی ہے ووٹ. ہم ووٹ کاٹنے نہیں آئے ہیں. ہم ظالموں کو، ناانصافوں کو، دلتوں، پچھڑوں اور اقلیتوں کے حق ماری کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آئے ہیں. اس لیے ووٹ جنتا کا فیصلہ ہے. جنتا جس کو چاہے گی ووٹ دے گی. یہ بوکھلائے ہوئے لوگوں کی آواز ہے کہ ووٹ کاٹنے کے لیے کھڑے ہوئے. ہم تو جیت کر بھی آئے ہیں نا. تو ہم جیت کر آئے تو کتنی پیٹ میں ایٹھن ہو گئی کہ دونوں نے مل کر ہمارے لوگوں کو توڑا ہے. ہم دیکھیے میڈیا کے ساتھیوں، آپ سب کا شکریہ. اس وقت ہماری پارٹی کورنی ضمنی الیکشن میں اپنا امیدوار کھڑی کر چکی ہے. غلام مرتضیٰ انصاری صاحب ہمارے پارٹی کے مقبول امیدوار ہیں اور ہم لوگ اس وقت اسی کے الیکشن کمپین میں ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پارٹی کے کئی ذمہ دار ساتھی ہیں. پارٹی کے ہمارے جنرل سیکرٹری جناب انجینئر آفتاب احمد صاحب ہمارے دائیں بازو میں بیٹھے ہیں. یہاں کے ہمارے ذمہ دار مقیم بھائی ہیں اس ضلع کے بھائی جناب انظر صاحب ہیں، جناب مکھیا اسلم صاحب ہیں جو گوپال گنج میں ہمارے کینڈیڈیٹ رہے، حاجی صاحب ہمارے ہیں. تو اس وقت اصل پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ کورنی ضمنی الیکشن پارٹی لڑ رہی ہے اور ہمیں امیدوں سے زیادہ اس وقت مقبولیت مل رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی یہاں بہتر پردرشن کرے گی. اور سبھی جماعتوں میں، کیونکہ ہم دلتوں، اقلیتوں، پچھڑوں کی آواز بن کر آئے ہیں اور بہار میں ایک لمبے عرصے سے دلتوں، اقلیتوں، پچھڑوں کے نام پر لوگوں نے ووٹ لیا لیکن ان کو ان کا مناسب حق نہیں ملا. آزادی کے 75 سالوں کے بعد بھی دلتوں، پچھڑوں اور اقلیتوں کی حالت نہیں سنور سکی ہے. جو لوگ فاسسٹ ہیں، جو لوگ فرقہ پرستی کی سیاست کرتے ہیں، ان کا ظلم تو ہے ہی کہ مذہبی جنون اور دھارمک انماد پھیلا کر راجنیتک روٹی سیکنے والی بی جے پی ہو یا پھر سیکولرزم کی بات کرنے والی دوسری پارٹیاں. 32 سال سے، پچھلے 32 سالوں سے ملا جلا کر ان لوگوں کی حکومت رہی ہے جو لوگ آج اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں. نعرہ دیا گیا تھا سماجی انصاف کا، نعرہ دیا گیا تھا انصاف کے ساتھ ترقی کا. ان دونوں دعوے داروں نے اقلیتوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے اور کورنی کا جو پچھڑا پن ہے اس کی گواہی دے رہا ہے. کووڈ کے زمانے میں سب سے زیادہ بدحالی کورنی کے لوگوں کی ہوئی، سب کی درخواستیں مدد کے لیے انہی کی گئیں. آج جو ایڈمنسٹریٹو جو ریفارم ہونا تھا 39 پرکھنڈوں پر، 39 پنچایتوں پر آج بھی ایک پرکھنڈ بنا ہوا ہے جس سے اس علاقے کی ترقی نہیں ہو سکی. بہار میں بالخصوص اقلیتوں کے ساتھ موجودہ وقت کی جو حکومت ہے اور جن کے دوسرے لوگ لڑ رہے ہیں یہاں پر، انہوں نے انصاف نہیں کیا ہے. اردو کا گلا گھوٹا ہے، اقلیتوں کی ترقی نہیں ہونے دی، اقلیتوں کو نوکریوں میں مناسب جو حصہ داری ہے ان کو نہیں دیا، کبھی بھی وزارت میں ان کو مناسب حصہ داری نہیں دی گئی. اقلیتوں اور دلتوں کے علاقے میں ترقیاتی کام نہیں ہوئے جس کی وجہ سے اقلیتوں اور دلتوں کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہے اور بحیثیت مزدور کے پلاین کرنا اس کی مجبوری ہو گئی. معاملہ یہ ہے کہ آئین کے ہدایت کے مطابق سمویدھانک طور پر پرائمری ایجوکیشن کو مدر ٹنگ میں، مادری زبان میں دینا جو ریاستی حکومت ہے اس کا فریضہ ہے. لیکن اردو جن لوگوں کی مادری زبان رہی، آج اردو چھینی جا رہی ہے. اردو کے 12,000 TET اردو بنگلہ کے لڑکے آج 8 سال سے 9 سال سے سڑک پر ہیں اور ڈنڈے کھا رہے ہیں، ان کی بحالی نہیں ہو رہی ہے. اردو کے 80,000 سے زیادہ ٹیچروں کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، اس کی بحالی نہیں ہو رہی ہے. ہائی اسکولوں میں مانک منڈل تبدیل کر دیا گیا ہے، پرشین کو، فارسی کو پہلے ختم کر دیا گیا. اب ہائی اسکول میں اردو بھی نہیں پڑھایا جائے گا، اس کے لیے حکومت نے بندوبست کر لیا ہے. مدرسہ کے ٹیچر مسئلہ اب تک حل نہیں ہوا. جو مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ ہے اس میں ٹیچر بحالی نہیں ہوئے. اردو اکیڈمی کا برا حال ہے، مدرسہ بورڈ کا چیئرمین نہیں چنا گیا. اقلیتوں کے جو بھی مسائل ہیں اس کے حل کے طرف سے حکومت کافی غفلت برت رہی ہے. چاہے یہاں گلناز کی ہتیا ہو، چاہے یہاں پر صنوبر کی ہتیا ہو، چاہے زین العابدین کا مسئلہ ہو، سب پر حکومت چپی کیے ہوئے ہے. 2019 میں ہے مکھیا علی شان کا بےایمانہ قتل ہوا، 18 گولیاں اس کے سینے میں داغی گئیں. جو قاتل ہے وہ گھوم رہا ہے اور جو مقتول ہے فریادی، اس کے خاندان کے لوگ آج بھی آنسو بہا رہے ہیں اور کوئی انصاف نہیں دلا پا رہی حکومت. آج تک چارج شیٹ بھی نہیں کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ قانون کی حکمرانی باقی نہیں رہی ہے، اقلیتوں اور دلتوں کے ساتھ حکومت منصفانہ عمل نہیں کر رہی ہے. اسی وجہ سے لوگ ہمیں ووٹ دیں. ان کو آزمائے ہوئے ہیں. یہ آزمودارا آزمودن جوہل است کہا گیا ہے. اس لیے ہم کورنی کے عوام سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ ذات برادری کی تفریق سے اوپر اٹھیے
اور آج ایک سیٹ کے ہارنے اور جیتنے سے نہ حکومت بننے جا رہی ہے نہ حکومت بگڑنے جا رہی ہے. کم از کم انصاف کی آواز کو اسمبلی میں اٹھانے کے لیے یہاں ہمارے کینڈیڈیٹ کو جتائیے. آپ دیکھیں گے کہ اقلیتوں کی دشمنی کس قدر یہ لوگ کر رہے ہیں کہ 75 سالوں میں پہلی بار اقلیتوں کے درمیان میں سے ایک پارٹی اٹھ کر آئی MIM, اور ہمارے 4 MLA کو خریدا گیا, ڈرایا گیا اور دھمکایا گیا اور ہماری پارٹی کو توڑنے کی ناکام کوشش جن لوگوں نے کی ہے. تو ظاہر ہے کہ اقلیتوں کے کبھی یہ ہمدرد نہیں ہو سکتے جو اقلیتوں کے اندر میں لیڈرشپ کو اٹھنے نہیں دینا چاہتے ہیں. ہم پورنی کے عوام سے دامن پھیلا کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیجیے. جن لوگوں نے ساتھ ظلم کیا ہے ان کے ساتھ بدلہ لینا آپ کی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کن کو ووٹ دیں گے. جو برسر اقتدار پارٹی ہے اس کے امیدوار کو اگر آپ ووٹ دیتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ کہیں نہ کہیں BJP کو ووٹ دے رہے ہیں. اس لیے اگر BJP سے آپ کو نفرت ہے, کوئی ٹھکانہ ان کا نہیں ہے, یہ بار بار کہتے رہے ہیں, یہ اپنے بیان سے پلٹتے رہے ہیں, سیکولرزم کا سہارا لیتے ہیں, پھر BJP میں چلے جاتے ہیں. تو یہ کل BJP میں چلے جائیں تو آپ کو اپنے ووٹ کو آج ہی تحفظ کرنا چاہیے اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے کر جتائیے. ہم یہی فریاد یہاں کے لوگوں سے کر رہے ہیں, اور جو کچھ بھی ہم لوگوں نے دورے کیے ہیں, ملاقاتیں کی ہیں, لوگوں سے رابطہ کیا ہے, تو ہم لوگ بہت امید ہیں کہ یہاں کے اقلیتوں کے درمیان میں بھی لوگ اور دلتوں اور پچھڑوں کے درمیان میں بھی لوگ ذات پات سے اوپر اٹھ کر اس وقت جو پورے ملک میں انصاف کی بات, پورے ملک میں دلتوں اور اقلیتوں حقوق کی بات, جے بھیم اور جے میم کا نعرہ اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کا نام بیرسٹر اسدالدین اویسی ہے. اس لیے اویسی صاحب کے بازو کو مضبوط کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسی بنیاد پر ہم لوگ یہاں اپنا کیمپین چلا رہے ہیں. مسلم ووٹ کو ایکتریت کرنے کے لیے تمام پارٹیوں کے بڑے بڑے مسلم لیڈر آ رہے ہیں. آج شاہنواز حسین بھی آ رہے ہیں. تو کیا کڈنی میں اویسی صاحب کی ریلی ہوگی؟ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈر آئیں, ہم لوگ وہ کریں گے. اور ظاہر ہے کہ یتیم بچے کی طرف پر دیکھ لیا ہے لوگوں نے اقلیتوں کے ووٹ. جو لوگ اقلیتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ان کو اقلیت کا ووٹ مانگنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے. جو لوگ اقلیتوں کے سینے پر جب بندوق چلتی ہے, گردن پہ تلواریں چلتی ہیں, بہن بیٹی کی آبرو اٹھتی ہے, جو لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں وہ لوگ اقلیتوں کے ووٹ مانگنے کے حقدار نہیں ہیں. جو لوگ اردو کے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ اقلیتوں کے ووٹ کے حقدار نہیں ہیں. یہ جھوٹا بہانہ کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کڑنی ہی نہیں پورے ملک میں جو ہم لوگوں نے جگایا ہے اور بہار کی ایک بڑی آبادی کو ہم لوگوں نے جگایا ہے, یقیناً ہے کہ ان کے جھانسے میں اب لوگ آنے والے نہیں. BJP والے بول رہے ہیں کہ کڈنی میں صرف ہمارے اور مہا گٹھبندھن میں لڑا ہے, باقی پارٹی ووٹ کرتی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ تو دیش بھر میں اقلیت کے لوگوں کو, دلت لوگوں کو تو نظر ہی نہیں ان کو آتا ہے, تو یہاں بھی کیسے نظر آئے گا. یہ تو ان کا ثبوت ہے کہ دلتوں اور اقلیتوں کو کس انداز سے وہ دیکھتے ہیں. سامنتوادی وچار دھارا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ غریبوں کے بدن پہ اچھے کپڑے آئیں, ان کے دسترخوان پر اچھی روٹی آئی. یہ تو ان کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, ان کا ثبوت ہے. بھاجپا کے بھون نرمان منتری اشوک چودھری کہتے ہیں کہ بھاجپا کی بی ٹیم ہے AIMM. کیا کچھ کہنا چاہیے گا؟ وہ کہاں تھے بھاجپا میں بیٹھے ہوئے تھے, دوسرے لوگ کہتے تو میں سمجھتا کہ یہ بات ان کو سونپ بھی دیتا ہے, لیکن مانیہ منتری اشوک جی کو تو یہ بات سونپ نہیں دیتا ہے. اشوک جی کہاں کھڑے ہیں, میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں. کل تو BJP کے ساتھ گلے گلے مل کر تھے, ان کا کیا راجنیتک کیریکٹر رہا ہے سب لوگ جانتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ BJP کے ساتھ نہیں موہن بھاگوت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو موہن بھاگوت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کل ہی شادی کے پروگرام میں, اپنی بیٹی کی شادی کے پروگرام میں موہن بھاگوت سے آشیرواد لے رہے ہیں لوگ. اور جو موہن بھاگوت سے آشیرواد لیتے ہیں وہ اقلیتوں کے ہتیشی ہو سکتے ہیں. BJP ہی نہیں RSS میں ہیں ایسے لوگ, اس لیے ان کے دھوکے میں لوگ نہیں آئیں گے. اقتدار کا نشہ ہے, کرسی ملی ہوئی ہے تو جو شبد آئے بول دیں, اور ہمارے بھی جو کچھ کلو جمن ہے اس پر سر ہلا دیتے ہیں تو ان کلو جمن کو بھی عقل آ جائے گی. انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ یہ ووٹ کاٹنے کے لیے پارٹی کھڑی ہوئی ہے. ارے ووٹ کاٹنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نادانوں کا سوال ہے کہ ووٹ کاٹنے کے لیے دیش میں کون سا ایسا الیکشن کمیشن ہے جہاں ووٹ کاٹنے کے لیے پارٹیوں کا رجسٹریشن ہوتا ہے. ہم الیکشن لڑنے کے لیے ہماری راجنیتک پارٹی ہے اور ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جدیو سے زیادہ ہم 12-15 اسٹیٹ میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہم ووٹ کاٹنے والے ہو گئے اور یہ ووٹ لینے والے ہو گئے ہیں. کسی کی بپوتی ہے ووٹ, کسی کی میراث سے ووٹ کوئی کاٹ رہا ہے. ووٹ جنتا کا فیصلہ ہے, جنتا جس کو چاہے گی ووٹ دے گی. یہ بوکھلائے ہوئے لوگوں کی آواز ہے کہ ووٹ کاٹنے کے لیے کھڑے ہوئے. ہم تو جیت کر بھی آئے ہیں نا, تو ہم جیت کر آئے تو کتنی پیٹ میں ایٹھن ہو گئی کہ دونوں نے مل کر ہمارے لوگوں کو توڑا ہے. ہم ووٹ کاٹنے نہیں آئے ہیں, ہم ظالموں کو, ناانصافوں کو, دلتوں, پچھڑوں اور اقلیتوں کے حق ماری کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آئے ہیں. اس لیے یہ بے چینی کے جملے ہونے